السلام علیکم دوستو، وطن سے محبت کی خاطر اپنی ہستی کو مٹا دینے والے ایک پاگل کی داستان حقیقت۔ یہ اگست 2009 کی بات ہے کہ ایک پاگل روزانہ تپتی دھوپ میں سڑک پر سارا دن رینگتا رہتا اور شام کو ایک پلازے کے سامنے آ کر لیٹ جاتا۔ پسینے سے شرابور، کبھی پاؤں لنگڑاتا، کبھی گر جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی رینگنے لگتا اور کبھی کئی گھنٹے تپتی سڑک پر ہی لیٹا رہتا۔ اس کے چہرے سے بلا کی معصومیت ٹپکتی تھی۔ گردآلود بکھرے بال اور گھنی داڑھی، میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے، اس کا کل سرمایہ صرف ایک تھیلا تھا۔ میرا روزانہ کا گزر اسی جگہ سے ہوتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا اور سوچتا کہ یہ کون لجپال ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر شاید یہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آتا کہ یہ کس قدر مجبور ہوگا، نہ جانے یہ کون ہے، اس کے گھر والے کہاں ہوں گے۔ یہ سوالات روز میرے ذہن میں جنم لیتے۔ جس دوپہر کی شدید گرمی میں ہمیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں، اس گرمی میں وہ نہ جانے کیسے رہتا تھا۔ میں حیران تھا کہ ہم بستر پر لیٹتے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں اور یہ آرام سے آگ جیسی جلتی سڑک پر بیٹھا رہتا تو کبھی وہیں لیٹ جاتا۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ مخصوص تھی، لیکن بدقسمتی سے اس جگہ کے اوپر کوئی سایہ دار چیز بھی موجود نہیں تھی۔ روڈ کے دوسری طرف ایک پلازا تھا اور اس کے ساتھ ایک طویل تنگ سی گلی تھی جس میں کچھ مکان تھے۔ سب لوگ اپنے کام میں مگن ہوتے اور یہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا اسی پلازے کے سامنے آ کے لیٹ جاتا۔ اس کی نظریں ہمیشہ پلازے پر ہی جمی رہتی۔ شاید اسے کسی کی تلاش تھی۔ یوں کئی مہینے گزر گئے، مگر ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ یہ وہاں موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان آ گیا۔ روزے کے دوران میں نے پھر ایک بات نوٹ کی کہ یہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا، جیسے کہ اس نے بھی روزہ رکھا ہو۔ پھر عید کا دن آ گیا، لیکن عید پر بھی یہ اسی جگہ پر موجود تھا۔ لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، مگر یہ پاگل بیچارہ انہی گندے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، جس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ شاید اس کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئی ہی نہیں تھی۔ عید کا دن بھی گزر گیا، پھر بارشیں شروع ہو گئی۔ اس پر کوئی چھت نہیں تھی۔ اس کو بارش میں بھیگتا دیکھ کر میرا کلیجہ منہ میں آنے لگا کہ آخر یہ پاگل کون ہے۔ اب میری یہ جاننے کی جستجو بڑھتی گئی۔ میرے ذہن پر اس کی ایک چھوی سی بن گئی۔ کام پر جاتا تو اسے سوچتا، گھر آتا تو بھی یہ پاگل ہی آنکھوں کے سامنے رہتا۔ گرمیاں یوں ہی گزر گئی اور سردی کا موسم آ گیا۔ سخت سردی پڑنے لگی اور یہ پاگل ویسے ہی وہاں پر موجود تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ گزرتے وقت اسے کچھ نہ کچھ کھانے کا دے دیتا، لیکن یہ کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی نظریں ایک ہی جگہ جیسے گر سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا روب تھا، جنہیں پلک جھپکنا بھی گوارا نہیں تھا۔ 12 جنوری کی یک رات تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے، روڈ ویران تھے۔ مجھے اچانک کہیں جانا پڑا تو راستے سے گزرتے ہوئے میری نظر اس پاگل پر پڑی۔ یہ وہیں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے اوپر نہ کوئی چادر تھی، نہ پاؤں میں جرابیں، نہ جسم پہ کوئی سویٹر۔ سردی تھی کہ جان نکال رہی تھی۔ میں چند لمحے کے لیے اس کے پاس ٹھہرا۔ یہ ویسے ہی خاموش اسی جگہ نظریں ٹکائے لیٹا رہا۔ میں نے جیکٹ پہن رکھی تھی اور شال بھی تھی، اس کے باوجود میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی شال اتار کر اس پر ڈال دی تو اس نے پاؤں سے گھسیٹ کر اتار پھینکی اور کروٹ بدل لی۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے گرم شال نہیں لی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا تجسس بڑھتا گیا۔ آخر یہ کون سی مٹی کا بنا انسان ہے جسے نہ سردی توڑ پائی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ طوفان۔ یہ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ موسم کی مار اس کا جسم جھلسا چکی تھی، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فروری کا مہینہ اور اتوار کا دن تھا۔ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد اخبار اٹھایا تو بڑی سرخی میں خبر لگی تھی کہ گزشتہ رات کو پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 5 انتہائی خطرناک غیر ملکی دہشت گرد گرفتار کر لیے۔
पाकिस्तानी हसास इदारे ने इस दहशतगर्दी के मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया और पाक फौज के साथ मिलकर कामयाब तरीन ऑपरेशन सरंजाम देते हुए दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया और बहुत बड़ी मिकदार में असलहा, बारूद और खुदकुश जैकेटों समेत बहुत से वायरलेस और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। मैं ये खबर देखकर घर से निकला और वहां पहुंचा तो मेरी आंखें दंग रह गई, क्योंकि ये वही घर था जिसके सामने वो पागल कई महीनों से मौजूद था। अब मेरी नजरें इस पागल को ढूंढ रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि आज वो पागल अपनी जगह पर नहीं था। मुझे सिर्फ एक कोने में इसका फटा पुराना थैला नजर आया। मैंने सब जगह देखा, लेकिन इसका नामो निशान तक नहीं था। जो पिछले कई महीनों से बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी के मौसम में अपनी जगह से हिलता तक नहीं था, पर आज ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर जब मैंने घर जाकर टीवी ऑन किया तो न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े दिफाही तज्जियाकार इस ऑपरेशन को बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे कि फुला जगह ये खुद कुछ जैकेट इस्तेमाल होनी थी। दिखाया जाने वाला असलहा और बारूद रोंगटे खड़े कर देने को काफी था। शायद इतनी बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद लाखों जिंदगियों को सफाहस्ती से मिटा देता। मेरे जहन में बस वही पागल था और मैं गहरी सोच में था कि आखिर वो पागल कौन था। इस वाक़े के बाद भी मैं कई दिन तक इसे देखता रहा, लेकिन वो दोबारा कभी नजर नहीं आया। आज भी मैं सोचता हूँ, न जाने वो किस माँ का लाल, किस बाप का लाडला, किस बहन का भाई था जिसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मस्ती मिटा डाली। न जताया, न इसे अवार्ड मिला, न इसके नारे लगे, न इसका फोटो सेशन हुआ, न इसने खुद पे आने वाली तकलीफ का वावेला किया। मैं बेसाख्ता बोल उठा, मेरे वतन के गुमनाम सिपाही तुझे सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।